السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ وقال فی موضع آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، خطبہ کریمہ میں جو آیتیں پڑھی گئی، اس سے بخوبی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج جس موضوع اور جس عنوان پر گفتگو ہونے والی ہے، وہ موضوع، وہ عنوان اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کو ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت والجلال کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سب سے پہلا قیامت کے دن بروز محشر ہونے والا سوال نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایمان والے کی پہچان ہے۔ نماز مومن اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیداً کی ہوئی اور بتایا ہوا ایک عمل ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی اراکین میں سے دوسرا اہم اور بنیادی رکن ہے، جس کے بارے میں متفق علیہ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بنیادی اراکین 5 ہے، جس میں سب سے پہلا نمبر اللہ ایک ہے اس بات کی گواہی دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس بات کی بھی گواہی دینا۔ دوسرا رکن نماز ادا کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن حج کرنا، پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا اسلام کے بنیادی اراکین میں سے دوسرا رکن نماز ہے، جس سے اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز مومن اور مسلمان کو اللہ کے قریب کرنے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سنن النسائی کی روایت ہے، پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے پیغامات اللہ نے آسمان سے بھیجے وہ سب زمین پر اتارے گئے،
اور زمین پر لا کر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ بندوں تک پہنچانا ہے۔ چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے فریضہ حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے فطرہ ادا کرنا ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھنا ہو، چاہے قربانی ہی کرنا ہو، ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہنچایا گیا جبرائیل کے واسطے سے۔ لیکن ایک واحد عمل نماز کا ایسا ہے جس کو پہنچانے کے لیے زمینی کام نہیں کیا گیا بلکہ عرش بری پر آسمان پر بلایا گیا۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اور معراج کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اور سفر کرایا۔ اور کون سی مسجد حرام اور کون سی مسجد اقصی؟ جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں چھپائی رکھی ہے۔ اور مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ایک مکمل تفصیلی واقعہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ آپ ام ہانی کے گھر پہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے۔ وہاں سے سفر ہوا حتیم تک، حتیم سے سفر ہوا مسجد اقصی تک۔ وہاں پر امامت کی، امام الانبیاء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ وہاں سے آسمانوں کا سیر ہوا، ساتوں آسمان دکھائے گئے، بتائے گئے، جنت اور جہنم کا نظارہ بتایا گیا، جہنم میں ہونے والے عذابات بتلائے گئے، اس میں بے نمازی کا بھی عذاب تھا جو آپ کو بتلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچنے کے بعد کنز العمال کی وہ روایت ملتی ہے کہ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بس یہیں تک چلتا ہے، میرا پہنچنے کا مقام یہیں تک ہے، اب آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے تک کا سفر اکیلے کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے اللہ رب العزت والجلال تک اکیلے سفر کیا۔ اور جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد جو آپ کو تحفہ اور گفٹ دیا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ نماز کا تحفہ تھا، وہ صلاح ہے، وہ نماز ہے، وہ رکن ہے، وہ مومن کی معراج اور نشانی ہے، وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر لوٹتے ہیں، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے کیا تحفے میں دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میری امت کو میں صحیح سے جانتا ہوں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، بظاہر آپ اس کو کم کرا کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئی، بعض میں بات ملتی ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی۔ اگر 5 کا حساب لگایا جائے تو 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، اگر 10 کا حساب لگایا جائے تو 4 مرتبہ آنا جانا ہوا، 5 مرتبہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس پہنچے، نمازوں کو کم کرایا۔ جب 5 نمازیں تھی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ میں اب اللہ کے پاس پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جب 5 نمازیں باقی تھی تو اللہ نے کہا اے محبوب آپ کی امت کو کہہ دیجئے اگر آپ کی امت 5 نمازیں بھی پڑھے گی تو اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کی بات چینج نہیں ہو سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ حق ہے، وہ مبدل نہیں ہو سکتی، وہ بدل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا ایک مرتبہ کہ 50 نمازوں کا ثواب ہے، اب بروز قیامت تک جب تک حشر کا میدان سجیں گا نہیں، نماز جو بھی پڑھتے رہیں گا ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں مومن اور مسلمان کے لیے کتنا بہترین گفٹ اللہ نے رکھا، کتنا بہترین تحفہ اللہ نے رکھا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان نمازوں سے کاہلی اور سستی میں نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان غفلت اور لاپرواہی برتنے میں نظر آتے ہیں۔ کتنے % اور کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آج نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی،
آپ اگر اس احاطے میں مسجدوں کا دورہ کیا جائے جہاں پر مسجدیں 8-8 12-12 صف 15-15 صف کی مسجدیں ہوں، لیکن کبھی فجر کا دورہ کیجئے، فجر میں جائیے آپ کسی مسجد میں جہاں مغرب میں پوری مسجدیں بھری جاتی ہو، لیکن جب فجر کا وہی ماحول بنتا ہے تو 1-1.5 صف 2 صف زیادہ سے زیادہ 3 صف نظر آئے گی۔ کہاں گئے مسلمان؟ گھروں میں بیٹھے سو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہماری آل، ہماری نسل، ہماری آنے والی اولادوں میں اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، میرے بیٹے کا ذہن نہیں کھل رہا، میری بچی پردے کی شوقین نہیں ہے، میرے گھر میں ماحول نہیں ہے دین کا، میرا بچہ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ یہ سارے کام کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نماز سے غفلت اور بے پرواہ برت رہا ہے، اور بے پرواہی اور لاپرواہی کرتے نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بندے سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ بندے کو چاہ نہیں رہے، اللہ بندے کو پسند نہیں کر رہے، اللہ بندے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ اور جب اللہ محبت کی نظر سے نہ دیکھے، اللہ پسند نہ کرے، اللہ نہ چاہے، تو پھر بتائیے ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ بتائیے ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی بولنا کافی ہے کہ پوری قرآن مجید 6666 آیتوں میں 114 سورتوں میں 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 184 مقامات پر نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ 184 مقامات پر 184۔ آپ اندازہ لگائیں، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور بیچ میں ہوگا ہی نہیں۔ جب بندہ نماز پڑھے گا سیدھا اللہ سے کنیکٹ، اس دل میں اللہ کا خوف خود بخود پیدا ہوگا، دل سے گناہ ختم ہو جائیں گے، ذہن سے فحش اور عریانیت، گندا پن جو سوچ میں پڑ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک نماز ہی ہے ایک واحد جو آپ کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے، گندی عادتوں، گندی باتوں، گندی ذہنیت سے تم کو روکتی ہے، وہ نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک دوست ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور رات میں چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جاؤ اس کی چوری ختم ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ نماز ادا کرے گا اللہ اس کو فحش اور منکرات سے روک دے گا۔ آج چوری کر رہا ہے یا نماز کی پابندی کر رہا ہے کہ اللہ خود بخود اس کے دل کو بدل ڈالے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور سوچیں ہم اتنے سال سے نماز ادا کر رہے، 40 سال 30 سال 20 سال کے ہو گئے، پھر بھی آج تک انٹرسٹ اور سود لینا نہیں چھوڑے، پھر بھی آج تک حرام کی کمائی کھانے پہ تلے ہوئے، پھر بھی آج تک جوا کھیل رہے، پھر بھی آج تک شراب پی رہے، پھر بھی آج تک پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا حق مار کے کھا رہے، پھر بھی آج تک بہنوں کا حق مار کے کھا رہے، پھر بھی آج تک بھائیوں سے لڑائی اور دشمنی میں لگے ہوئے، پھر بھی آج تک والدین کی نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے، پھر بھی آج تک کہیں ملصاب کہیں امام کہیں مؤذن دکھ گئے ان کو بد پیچھے اور غیبت کرنے میں لگے ہوئے، اور اس کے باوجود بول رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اللہ کی حبیت اور اللہ کی محبوبیت کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ نماز اب دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ کا رعب اور دبدبہ اور خوف اور تقویٰ پیدا نہیں ہو۔ نماز تو روکتی ہے ان چیزوں سے۔ کیوں بھائی آپ نماز بھی پڑھ رہے اور سود کھانے سے بھی نہیں روک رہے؟ کیوں بھائی آپ نماز پڑھ رہے پھر بھی EMI پہ گاڑیاں لیتے جا رہے، گھر رہنوں پہ ڈالتے جا رہے، نماز پڑھ رہے پھر آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہوئی اب تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ امیر المومنین ہے، پوری دنیا کے حکمران ہے، اور ہر اسٹیٹ کو ایک ذمہ دار عہدہ دے کے رکھے کہ فلاں قبیلے کے انہوں سردار ہے، فلاں اسٹیٹ کے انہوں سردار ہے، فلاں روم میں انہوں سلطنت قائم کریں گے اور انہوں سردار بنیں گے۔
اور آپ حاکم ہیں ان سب کے، اور لیٹر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں سارے حکمرانوں کے پاس، اور خط میں یہ نہیں لکھ رہے کہ کتنا مال دینا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، نہیں، سب سے پہلے حکمرانوں کو نصیحت کی جا رہی، کہا جا رہا دیکھو میں تم کو کہتا ہوں سب سے پہلا کام تمہارا نماز کو ادا کرنا ہے، سب سے پہلا کام تمہارا نماز کو ادا کرنا ہے، فَإِن تَرَكَهَا، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے اور صحابہ پیچھے ٹھہر کے نماز ادا کر رہے، ایک نوجوان شخص آئے اور آ کے پیچھے بڑھ گئے، نماز ادھر چل رہی، اور جب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کر رہے آپ اندازہ لگائی، کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، کیا تم مسلمان نہیں؟ تم نے نماز ادا نہیں کی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، ہاں میں نے گھر میں نماز ادا کر لی تھی اس لیے میں آ کے یہاں پہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب تم مسجد میں آ جاؤ تو پیچھے پھر امام کے شامل ہو جاؤ اور نفل ادا کر لو، تمہاری نفل ادا ہو جائے، خالی مت بیٹھو۔ اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کوشچن یہی ہو رہا سوال، کیا تم مسلمان نہیں، نماز ادا نہیں کرے؟ معلوم یہ ہوا کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب جنگ پر جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی جگہ پر اگر جنگ پر حملہ کرنا ہوتا تو اس گاؤں سے پہلے پڑاؤ ڈال دیتے تھے وہاں پر، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد فجر تک ویٹ کرتے تھے، اگر اس گاؤں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو صحابہ اور نبی سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر مسلمان ہیں، چلو چلتے۔ اگر اس گاؤں سے اور اس دیہات سے اذان کی آواز نہیں آئی تو سمجھ لیجیے یہاں پر کافر ہے، ہم حملہ کریں گے۔ طریقہ سمجھا کیسے جا رہا؟ نماز کے ذریعے سے۔ اذان اللہ کی طرف بلانے کا، نماز کی طرف بلانے کا اور اللہ کی طرف بلانے کا آپ کو ایک الارم ہے، جیسے ہم اٹھنے کے لیے اپنے فون میں الارم لگاتے ہیں، ویسے ہی سمجھیے اللہ نماز کی طرف بلانے کے لیے آپ کو ایک طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بندو آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، قد قامت الصلاۃ، آؤ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ہماری کان میں جوں تک نہیں رینگتی، ہم کاروبار میں لگے ہوئے، ہم بزنس میں لگے ہوئے، ہم تاجر ہے تجارت میں لگے ہوئے، ہم بیپاری ہے بیپار میں لگے ہوئے، ہم ڈبے چلا رہے، ہوٹل پہ کام کر رہے، ہوٹل کے باس بن کے بیٹھے، کمپنی سنبھال رہے۔ تمہاری یہ کمپنی، تمہارا یہ کام، تمہاری تجارت، تمہارا یہ بیپار، تمہارا یہ کاروبار تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا اگر تمہارے پاس نمازیں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اس کو عملی مشق کراؤ، بھیجو نماز کے لیے، تاکہ وہ 10-11 سال کی عمر میں خود سے نماز پڑھنا تو شروع کر دے۔ اگر نہیں پڑھے 11 سال 10 سال میں، اب مارو، ڈانٹو، ماں باپ کو حکم دیا جا رہا۔ اور اللہ اکبر، ہمارا حال اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا محلے کا حال تو ایسا ہے، بچوں کو مارنا تو دور کی بات، خود باپ نماز نہیں پڑھ رہے، خود ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب جب سوچو، جب بڑے ہی نماز نہیں پڑھیں گے اور چھوٹے سے بولیں گے کہ نماز کو جاؤ، وہ تو سنیں گا جب تک چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا، تھوڑی منہ چانے شروع ہو گئی تو دوسرے دن آپ کو ریپلائی اور جواب دیں گا، پہلے تم پڑھو اس کے بعد ہمارے کو بولو۔ بڑا بھائی تو سکون سے سو رہا، رات 11 بجے تک پوری رات جگ رہا۔ مسلمانوں کا، نوجوانوں کا سب سے بڑا قافلہ چبوترے گرم کرتے ہوئے رات میں نظر آئیں گا، لیکن کبھی کسی بندے اور نوجوان کو نہیں دیکھے ہوں گے آپ کہ تہجد کے لیے مسجد کے پاس آیا ہو اور مؤذن صاحب کو بول رہا ہو کہ مؤذن صاحب بولو 4 بج گئے، اب میرے کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے، کبھی آپ کو نہیں ملی۔ اور وہی 3-4 بجے دیکھو آپ
ہوٹلوں کے پاس دکھیں گے، چائے پیتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈبوں کے پاس دکھیں گے، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو ستاتے ہوئے نظر آئیں گے، گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مارتے ہوئے نظر آئیں گے، عین فجر کے وقت، عین اذان کے وقت جا کے بستر پر آرام کر رہے۔ اللہ اکبر، یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ تو اللہ کی پسندیدہ چیز تھی، یہ تو اللہ کی محبت کا واحد ذریعہ تھا، یہ تو مومن کی معراج تھی، یہ تو مومن کی نشانی ہے، یہ تو مسلمانوں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تم کو اتنا بھی رحم نہیں آیا، اتنی بھی سوچ تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اتنی بھی سمجھ تمہارے دل میں نہیں آئی؟ اللہ اتنے مرتبہ میرے کو بول دیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم وارکعوا مع الراکعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اس کے باوجود بھی میری کان میں جوں تک نہیں رینگری، میں وہاں تک جانے کو تیار نہیں ہوا۔ اور خواہش کیا ہے؟ خواہش ہے جنت میں جانے کی، اور خواہش ہے محل میں رہنے کی، اور خواہش ہے وہاں پر جنت میں جانے کے بعد حوض کوثر کے پانی پینے کی، اور خواہش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، عجیب مسلمان ہے، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکا اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکا اقبال، اور خواہش ہے قبر سے جنت میں جانے کی۔ یا بستر سے اٹھ کے مسجد تک جانا نہیں چاہ رہا اور خواہش کرتا ہے قبر سے جنت میں جاؤں گا، ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے حقوق میں سے نماز کا پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کیا تم نے نماز ادا کی؟ نہیں، جہنم۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، جنتیاں جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا بھائی جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، کیا وجہ ہے، کیوں جہنم میں پڑے ہوئے جل رہے ہو؟ پورے جہنمیاں ایک ساتھ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، بھائی ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک ہی ریزن ہے، اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بے نمازی کا انجام حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب وہ پانی کی پیاس کی شدت کے لیے تڑپے گا، کہے گا مالک سانس جانے کو ہے، آس پاس سے آگ کھائی جا رہی ہے، مالک ایک قطرہ اگر پانی کا مل جاتا، بدن اور معدے کو سکون مل جاتا، آنتوں کو راحت مل جاتی۔ اللہ حکم دے گے اور فرشتے آئیں گے، وہی کھولتا ہوا پیپ اور خون لے کے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ تمہارا پانی ہے، اس کو پیو، اس کا مزہ چکو۔ اب پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی، ان ہونٹوں سے ان پیپ اور خون کو پینے کے لیے جب جائے گا تو وہ ہونٹ جل جائیں گے، وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ ہونٹ پورے جل کے خاک ہو جائیں گے۔ پھر بھی شدت اتنی ہے، جب اندر منہ میں لے گا اس کو پورا پانی اور خون کو اور پیپ کو، تو پیٹ میں جانے کے بعد وہ معدہ اور آنتیں جل جائے گی اور کہے گا اب برداشت نہیں ہو رہا، تو پیچھے پاخانے کے راستے سے جب وہ نکلے گا تو پورا خون ہوتے ہوئے نکلے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا خطرناک عذاب۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے بے نمازی بن کر، اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو یہ عذاب دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، کچھ ایسی چیز ہوگی نماز، کوئی ایسا رکن ہوگا نماز، کوئی ایسی عبادت ہوگی نماز جس سے اللہ کو محبت ہے، جو اللہ کرانا چاہتے ہیں، جو اللہ بندے سے چاہتے ہیں۔ پھر بھی معزز دوستوں، ہم نماز سے کاہلی اور غفلت اور سستی برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، تائرانہ نظر ڈالیے پوری زندگی پر، آپ کو معلوم ہوگا آپ کی ایک بھی نماز چھوٹی نہیں۔ البتہ جنگ خیبر کے وقت آپ کی 3 نمازیں قضا ہو گئی، اس وقت آپ نے کافروں پر لعنت فرمائی، کہ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کی وجہ سے میری نمازیں قضا ہوئی، ایک مرتبہ بس۔ لیکن جب آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرض الوفات میں ہے، بیماری کی شدت بڑھ گئی اور سکرات کا عالم ہے، اور اللہ نے سورہ قاف میں اس کو بیان کیا، وجات سکرت الموت بالحق،
یہ موت کے سکرات حق ہے، ہر ایک کے اوپر آنے ہیں، کوئی سے چھوٹ نہیں سکتا۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، لیڈر ہو، کارپوریٹر ہو، کسی بھی گلی، کسی بھی لیڈر، کسی بھی کہاں کا کہیں بھی رہنے والا ہو، اسے لینا دینا نہیں ہے۔ سکرات حق ہے، موت کی تڑپ محسوس ہونی ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سکرات کا عالم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، غشی طاری ہو رہی، بار بار آنکھیں کھل رہی، بار بار بے ہوش ہو جا رہے، بار بار آنکھیں کھل رہی، پھر بے ہوش ہو جا رہے۔ نماز کا عین وقت ہو گیا، صحابہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے نبی، اب آئیں گے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ آگے بڑھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کے سہارے ایک ایک ہاتھ رکھ دیے اور رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب رکعت باندھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز دوستو، اندازہ لگائیے، ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ وہ نبی آخری مرض الوفات میں بھی نماز چھوڑنے کو نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ایسا ہے کہ ہم دن میں 5 نمازیں دی گئی، صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم اگر نکال دیا جائے، میرے خیال سے اگر حساب لگایا جائے تو 40 سے 45 منٹ ٹوٹل نمازوں کو ہوں گے، 1 گھنٹہ ہوں گے۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کیا ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 1 گھنٹہ صرف۔ ایسے تو بہت کم لوگ ہیں جو پوری نفلیں پڑھ کے جاتے ہوں، بہت کم لوگ ہیں۔ فرض پڑھ لیے کافی، جائیے کام کیجیے، اس کے بعد نفل ادا کیجیے۔ نفل اللہ کی محبت میں اور زیادتی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے اور محبت کرنا چاہ رہے ہیں، نفل ادا کیجیے، فرض تو ادا کیجیے، پہلے فرض تو پڑھنے آئیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر ہے، اور آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، اور آخری وصیت کر رہے ہیں۔ 2 وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سب سے پہلی وصیت کہا، دیکھو نماز کو کبھی ترک مت کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ دوسری وصیت کی، دیکھو میں رعایا کو حکم دیتا ہوں، جو باس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاکم اور امیر لیڈر ہیں، ان کو حکم دیتا ہوں اپنے نیچے کام کرنے والوں پر ظلم مت کرو۔ کمپنی میں کام کرنے والے نمازیں چھوڑ رہے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے مینجمنٹ میں نمازیں چھوڑ رہے، سگریٹ پینے کے واسطے باس سے پوچھ کے 5 منٹ جا سکتے، نماز کو پوچھ کے 10 منٹ نہیں جا سکتے۔ وہی باس بھی بے شرم ہے، وہی امیر بھی بے شرم ہے، سگریٹ اور چائے پینے کے لیے، ناشتہ کرنے کے لیے 15-20 منٹ اپنے کمپنی کو چھٹی دے کر بھیجتا ہے، نماز کو بھیجو بولے تو دل پہ آ جاتی بات، دماغ پہ چڑھ جاتی کہ تم آدھا گھنٹہ نماز میں لگا دیتے، نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی لوگ بے شرم ہیں، پوچھ کے آتے ہیں غیر مسلم سے کمپنی میں کہ نماز کو جا رہا ہوں، انہیں ہی پریشان ہے کہ 1 گھنٹہ نماز کیسی ہوتی بھائی آپ کی۔ اب وہ 1 گھنٹہ نماز نہیں پڑھتے، 5 منٹ نماز پڑھ کے 45-50 منٹ آوارہ گھومنے میں لگا دیتے، ادھر جا کے آئیں گے، ادھر گھومیں گے، ادھر چائے پئیں گے، ادھر بیٹھیں گے، ادھر نماز کے بہانے سے تو نکلے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا کہیں گے اللہ کے پاس؟ اس لیے معزز دوستو، نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ہم کو نماز کیسے پڑھنا ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع کیسے لانا ہے آج تک نہیں معلوم ہوا۔ سورۃ المومنون پارے 18 کی شروعات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا، اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ جب بندہ نماز کے واسطے کھڑے ہوتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کا سر نیچے ہے، اللہ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات، آپ کی تعریف ہی بلند ہے، آپ ہی پاک ہے۔ تشہد میں بیٹھتا ہے سکون و اطمینان کے ساتھ، سلام کرتا ہے سکون و اطمینان کے ساتھ، دعا کرتا ہے، اللہ کی محبت کو اپناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات، پوری دنیا میں جتنے بندے ہیں میرے، ان سب میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو میری طرف زیادہ بڑھ کے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ، نماز ادا کرنا ہے۔
ایک روایت میں بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ہاتھ سے، اللہ وہی کام کراتے ہیں جو نیک ہو۔ وہ بندہ کوئی پیر سے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ وہی کام کراتے ہیں جو نیک ہے۔ برائی کی طرف اس کو نہیں دھکیلتے، گناہوں سے اس کو بچاتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی حفاظت ہوتی ہے، منہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، گالی سے، بدگمانی سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ہر چیز سے بچ جاتا ہے۔ یہ واحد ذریعہ نماز ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے معزز دوستو، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، 5 ٹائم پنجگانا، 5 ٹائم پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ یہ فائنل میسج ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نمازیں ادا کریں گے تو اللہ کی طرف لوٹیں گے اور اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ اور بروز محشر قیامت کے دن ہم کو اللہ ایسے اٹھائیں گے کہ ہمارے چہرے اور صورتیں چمکدار ہوں گی، چمک رہے ہوں گے نمازوں کی، سجدوں کی وجہ سے، سجدوں کی وہ پیشانی اور پیشانی پہ کیے ہوئے نشانات کی وجہ سے سجدے کی ہماری پیشانی اور ہماری صورتیں چمک رہی ہوں گی، وضو کے کیے ہوئے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے معزز دوستو، نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے بچوں کو تلقین کیجئے، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو بتائیے، اپنی بہنوں کو بتائیے، اپنی پڑھنے والی بچیوں کو بتائیے کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی اہم امپورٹنٹ کام ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کہ کسی بھی کام، ریئل اسٹیٹ کا کام ہو، گھر لینا ہو، زمین بیچنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تجارت کرنا ہو، کپڑے خریدنا ہو، آؤٹ آف جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ مسافر کے لیے بھی نماز ہے، البتہ ظہر کی 4 تھی تو 2 قصر کر دیجیے، کم کر کے پڑھیے، لیکن نماز ہے۔ آخری سانس نکلنے سے پہلے تک بھی نماز ہے۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ کر دیے، سیکنڈ مرتبہ کرو نہ کرو مرضی ہے۔ رمضان کے روزے تو رمضان آیا تو رکھنا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا ہے۔ ایک واحد عبادت اللہ کی ہے نماز، وہ ہر ٹائم ادا کرنا ہے، دن میں 5 ٹائم، اور مرتے دم تک کرنا ہے۔ آخری سانس نکل رہی، باڈی کام نہیں کر رہی، پورے ہاتھ پیر شل پڑ گئے تو بھی اشارے سے ادا کرنا ہے۔ سمجھیے آپ نماز کی امپورٹنٹ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔